ہیرا کے معنی تلاش و جستجو۔ غار ہیرا یعنی تلاش و جستجو کا غار۔ جبل ہیرا وہ پہاڑ ہے جس میں یہ غار ہے۔ مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر یہ غار واقع ہے جسے ہیرا کہتے ہیں۔ اس غار سے وحی کے نزول کا آغاز ہوا۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی 621 میٹر اور سطح زمین سے 281 میٹر یعنی تقریباً 2500 فٹ ہے۔ اس غار تک پہنچنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ غار ہیرا میں بامشکل 2 آدمی ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی چوٹی سے حرم کعبہ نظر آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غار ہیرا جا کر قیام فرماتے اور غور و فکر اور عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، جب ختم ہو جاتا تو پھر آ کے لے جاتے یا پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچا دیتی تھیں۔ جبل ہیرا کو جبل نور بھی کہتے ہیں۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں یہاں دیکھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ جبل ہیرا پر تشریف فرما تھے کہ پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کو مخاطب کر کے فرمایا، رک جا ہیرا، پرسکون ہو جا، تیرے اوپر نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس وقت وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس حدیث میں ان صحابہ حضرات کی شہادت کی پیش گوئی تھی جو حرف بحرف پوری ہوئی اور یہ حضرات شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں حسب معمول عبادت میں مصروف تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو فرشتوں میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ ہیں اور جو ہمیشہ سے خدا کا پیام اس کے رسولوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نمودار ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر اتنا بھینچا کہ آپ تھک گئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا اور کہا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا اور انہوں نے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر بھینچا اور چھوڑ کر کہا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام نے تیسری بار وہی کیا اور چھوڑ کر کہا، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ، اور تیرا رب بڑا بزرگ ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے بعد گھر تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر ایک طرح کا لرزہ طاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل اڑا دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ
سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا واقعہ بیان کیا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو خطرہ نہیں، خدا آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرابت داروں کا حق ادا کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اٹھاتے ہیں، فقیروں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، انصاف کی خاطر آپ لوگوں کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ یہ ایک بوڑھے دیندار عیسائی تھے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد رکی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدستور غار ہیرا میں جاتے رہے۔ یہ عرصہ کم سے کم 6 ماہ کا رہا۔ اس درمیانی وقفے سے یہ فائدہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر جو فوری اثرات پیدا ہوئے تھے وہ دور ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک اب پھر نزول وحی کا مشتاق ہو گیا۔ غار ہرا میں پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد کچھ دنوں تک کوئی وحی نہیں آئی۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ ترجمہ: ایک کملی اوڑھنے والے، اٹھ اور لوگوں کو گمراہی کے انجام سے ڈرا، اور اپنے رب کی بڑائی اور بزرگی بیان کر، اور لباس کو پاک کر، اور بتوں سے الگ رہ، اور زیادہ حاصل کرنے کی نیت سے کسی کے ساتھ احسان مت کر، اور اپنے رب کی خاطر اذیت اور مصیبت پر صبر اختیار کر۔ نبوت کے کام پر مامور ہونے کی یہ ابتدا تھی۔ اب باضابطہ حکم مل گیا کہ اٹھو اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو اس کی فلاح اور کامرانی کا راستہ دکھاؤ، اور لوگوں کو خبردار کرو کہ کامیابی کی راہ صرف ایک ہی ہے، یعنی خدائے واحد کی بندگی۔ جو کہیں اس راہ کو اختیار کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔